بسم اللہ کریں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس أن يحيى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن أمر بن عمر ابن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. جی، یہ راکیبہ ہے، راکیبہ یرکب وراکیبہ الیہ بعد ان تعالی النہار۔ اچھا جی، جزاک اللہ خیرن۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی روایت ہے سعید بن زید بن عمر بن نفیل، یہ بدری صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیماری کا پتہ چلا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے، اور اس وقت گئے کہ جب جمعے کی نماز قریب تھی، لیکن انہوں نے اس عیادت کے لیے جو جمعے کی نماز تھی اس کو بھی ترک کیا۔ تو یہ سفر کے لیے گئے ہوں گے، اور سفر میں جمعے کی نماز یعنی فرض نہیں ہے، ظہر کی نماز فرض ہے۔ جمعے کی نماز اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ لیکن انہوں نے یعنی انتظار نہیں کیا، اور ایک بدری صحابی کی عیادت کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اور اس میں امام بخاری کے یہ روایت یہاں ذکر کرنے کا مقصد، ایک تو سعید بن زید کے بدری ہونے کا بتانا ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں، دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان، خصوصاً جو اہل علم صحابہ کرام ہیں ان کے درمیان بدری صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بتانا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جا کے ملا کرتے تھے، ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے، اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس روایت کو یہاں پر لانے کا یہ مقصد ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ یہ اگلی روایت ایک صحابیہ ہیں، سبیعہ بنت حارث الاسلمیہ، یہ ایک بدری صحابی کی زوجہ محترمہ تھی۔ سعد بن خولہ یہ ان کی زوجہ تھی، اور یہ بدری صحابی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت یہ حاملہ تھی، اور ان کی وفات کے بعد جب انہوں نے وضع حمل کیا، ڈلیوری ہو گئی، تو انہوں نے اپنے نفاس کی مدت کو گزار کے، تو بناؤ سنگار کر کے، تو شادی کے ارادے سے یعنی جو پیغام دینے والے ہیں ان کا انتظار کرنے لگی۔ تو ایک صحابی ابو السنابل بن باقق، یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کر رہی ہیں، حالانکہ جو 4 ماہ 10 دن شوہر کی وفات کی عدت ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن عدت پوری کرنا ضروری ہے، اگرچہ خاتون حاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے ان کو ایک قسم کا ڈانٹا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ کی 4 ماہ 10 دن عدت پوری نہ ہو۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ نہیں، اگر عورت خاتون حاملہ ہو شوہر کی وفات کے وقت تو اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، اور تمہارا کیونکہ وضع حمل ہو چکا ہے تو اس لیے آپ کی عدت گزر چکی، 4 ماہ 10 دن پورے کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس واقعے کے بارے میں، کیونکہ اس میں ان کے شوہر سعد بن خولہ کا تذکرہ آتا ہے اور وہ بدری صحابی ہیں، تو امام بخاری ان کے تذکرے کی وجہ سے اس روایت کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں جی، پڑھیں جی۔ قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر
إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها سیہا یہ غلط لکھا ہوا ہے جی من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن باكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي. جی تابعه أسبغ عن ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي عن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا أخبره. ہاں جی یہاں پہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے یعنی عبداللہ بن عتبہ نے ان کو اباہو کتبہ الى عمر بن عبداللہ بن الارقم الزہری کہ عمر بن عبداللہ کو ایک خط لکھا یأمرہ ان کو یہ کہا ان يدخل علی سبیعۃ بنت الحارث الاسلمیہ کہ سمیہ بنت حارث کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں اس بات کے بارے میں ان حدیثیہا ان کے بارے میں جو بات ہے اس کے بارے میں اور وعما قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کہا تھا جب انہوں نے ان سے فتویٰ طلب کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. تو عمر بن عبداللہ بن ارقم نے عبداللہ بن عتبہ کی طرف جوابی خط لکھا یخبرہ وہ ان کو بتایا ان سبیہ بنت الحارثہ کہ سبیہ بنت حارث نے ان کو بتایا ہے کہ انہا کانت تحت سعد بن خولہ کہ وہ سعد بن خولہ کی بیوی تھی اور وہ سعد بن خولہ کون تھے وہو من بنی عامر بن لؤی یہ بنی عامر بن لؤی کے ایک فرد تھے وکانا ممن شہد بدرن اور وہ بدری صحابی تھے بدر میں شریک ہوئے تھے. تو فتوفی عنہا فی حجۃ الوداع وہی حامل حجۃ الوداع کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا اور یہ اس وقت حاملہ تھی اور یعنی زیادہ مدت نہیں گزری فلم تنشب یعنی زیادہ مدت نہیں گزاری کہ ان وضعت حملها بعد وفاتہ ان کی وفات کے بعد ان کے بچے کی پیدائش ہو گئی. فلما تعلت من نفاسها جب وہ بری ہو گئی اپنے نفاس سے یعنی نفاس سے فارغ ہو گئی تو تجملت للخطاب خطاب کے لیے انہوں نے یعنی بناؤ سنگار کرنا شروع کیا. اب خطاب کا مطلب ہے کہ پیغام نکاح دینے والے. تو ابو السنابل بن باکک یہ ان کے پاس آئے یہ عبد الدار کے ایک فرد تھے. ان کو کہا مالی اراکی تجملت للخطاب ترجین النکاح میں یعنی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ
پیغام نکاح دینے والوں کے لیے بناؤ سنگار کر رہی ہیں، تو کیا آپ کا نکاح کی امید ہے، نکاح کا ارادہ ہے؟ تو پھر انہوں نے قسم اٹھا کے کہا فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنتِ بِنَاكِحٍ، کہ آپ اللہ کی قسم نکاح نہیں کر سکتی حتیٰ تمر علیہ اربعۃ اشہر وعشر، کہ جب تک آپ کے اوپر 4 ماہ 10 دن نہیں گزر جاتے ہیں۔ گویا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ حاملہ ہیں لیکن پھر بھی ان کی عدت وفات والی 4 ماہ 10 دن ہے۔ حضرت سبیہ کو بھی نہیں پتا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ جماعت علیہ ثیابی حین امسیت، شام کے وقت میں نے اپنے کپڑے جمع کیے۔ جماعت علیہ ثیابی، میں نے اپنے کپڑے جمع کیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں نے تیاری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، کہ جماعت علیہ ثیابی کسی کام کی تیاری کے لیے بولا جاتا ہے۔ فسألته عن ذلك، میں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے مجھے بتایا کہ قد حللت، کہ میں حلال ہو چکی ہوں، یعنی عدت گزر چکی ہے اسی وقت جب کہ میں نے وضع حمل کر لیا تھا، یعنی بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِن بَدَأَ لِي، اور آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ شادی کر لیں اگر آپ کو کوئی موقع یا کوئی ایسا انتظام ہوتا ہے۔ ان بدا علی کا مطلب ہوگا کہ اگر آپ کے لیے کوئی انتظام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا، اور دوسرا سعد بن خولا، ان کے بدری ہونے کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں بتا دیا کہ وہ بھی بدری صحابی تھے۔ تو آگے یہ اس حدیث کے مطابعات ذکر کیے ہیں امام بخاری نے، تو اس کو آپ دیکھ۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں، اگر نہیں ہے تو شروع کریں جی، اگلی روایت شروع کریں۔ باب شهود الملائكة بدرا. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير أن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع رفاعتا، یہ غیر منصرف ہے۔ رفاعة بن رافع زرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها وقال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة رافع، فكان فکان وكان رافع، رافع من أهل العقبة فكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. ہاں جی، یہ ہے ما یسدنی انی شہدت، یہ بھی سمیہ سے ہے، شہدت بدرن۔ اچھا، یہ اگلی روایت بھی پڑھ لیں، یہ بھی اسی سے متعلق ہے، یہ بھی معاذ بن دفاعہ سے ہی ہے۔ به قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحيى أن ہادی، يزيد بن الهادي أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث هذا الحديث فقال جی يزيد فقال معاذ إن السائل هو جبريل عليه السلام. جی، یہ 3 روایات ہیں۔ چلیے اگلی بھی روایت پڑھ لیں، یہ بھی اسی بارے میں ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ تھوڑی بات۔ وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس ان اکریمتا، أكرمة عن إكرمة
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. جی جزاک اللہ خیرا۔ یہ چار روایات ہیں، اس میں تین روایات معاذ بن رفاعہ سے ہیں۔ معاذ بیٹے ہیں، رفاعہ والد ہیں، اور رفاعہ یہ اہل عقبہ میں سے ہیں، انصاری ہیں، اہل عقبہ میں سے۔ اہل عقبہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یثرب آنے کی دعوت دی تھی، اور آپ سے وفاداری کا اور آپ کی معاونت اور مدد کا وعدہ کیا تھا۔ اور معاذ جو ان کے بیٹے ہیں یہ اہل بدر میں سے ہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ تو باپ اور بیٹا میں یہ نوک جھونک چلتی رہتی تھی کہ آپ زیادہ افضل ہیں کہ میں زیادہ افضل ہوں۔ کیسے مبارک لوگ تھے۔ تو حضرت معاذ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، بدر والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تو اس لیے یہ لوگ زیادہ افضل ہیں۔ تو رفاع ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، جو بدر کا موقع پیش آیا ہے یہ اصلاً تو وہ عقبہ میں جو بیعت ہوئی تھی یہ اسی وجہ سے پیش آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دینے والے جو لوگ تھے وہ زیادہ افضل ہیں، کیونکہ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج و اشاعت اور اس کے پھیلاؤ کے مواقع پیدا ہوئے، اور جنگ بدر بھی پھر اس کے بعد کا ہی ایک موقع ہے۔ تو اس لیے ان کے درمیان یہ نوک جھونک چلتی رہتی جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اور یہ تذکرہ دو حوالوں سے ہے، ایک تو حضرت معاذ بن رفاعہ ان کے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا اوپر امام بخاری نے جو باب ذکر کیا ہے، باب شہود الملائکۃ بدرن، کہ بدر میں جو فرشتے ہیں ان کے حاضر ہونے کے بارے میں۔ تو پہلی روایت میں حضرت معاذ جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ ما تعدون اہل بدر فیکم، اہل بدر کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے درمیان، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افضل المسلمین، ہم مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان ان کو سمجھتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔ اب اس سے صحابہ کرام کے درمیان فضیلت کے اعتبار سے کیٹیگریز بھی سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے افضل مسلمان ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ کو سمجھا جاتا ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی ایک ہی جگہ پہ، اور پھر ان کے بعد بدری صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ من افضل المسلمین کہنے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ بدر کے لوگ یہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، یا اسی طرح کا کوئی کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ فرشتوں میں بھی ہم ان فرشتوں کو سب سے افضل سمجھتے ہیں کہ جو بدر میں آپ کی نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بدری یہاں بھی افضل ہیں اور فرشتوں میں بھی افضل ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ وکانہ رفاعت من اہل بدر، رفاع اہل بدر میں سے تھے، وکانہ رافع من اہل العقبہ، رفاع اور رافع، یہ رافع یعنی والد ہیں اور رفاع یہ بیٹے ہیں۔ رفاع اہل بدر میں سے ہیں اور رافع یہ اہل عقبہ میں سے ہیں۔ وکانہ یقول لابنہ، تو رافع اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے ما یسدنی انی شہدت بدرا بالعقبہ، عقبہ کے بدلے میں میں بدر میں شریک ہوتا، مجھے یہ بات یعنی خوشی نہیں دیتی، یعنی مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے عقبہ میں شرکت یہ بدر میں شرکت سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔
تو آگے انہوں نے یہی روایت بیان کی، سالہ جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نیچے والی روایت میں بھی سالہ جبریل النبیہ میں معاذ بن رفاعہ جو روایت کر رہے ہیں اس میں ان ملکن سال النبی، ایک فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اب یہاں پر فرشتے کی وضاحت نہیں ہے، تو آگے دوسرے یعنی طریق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ملکن سے مراد جبرائیل ہی ہے۔ وہ کہنے کا یحییٰ سے روایت ہے کہ یزید بن الحاد نے ان کو بتایا کہ وہ جس دن معاذ نے یہ والی حدیث بیان کی تھی وہ حضرت معاذ کے پاس تھے، اور یزید کہتے ہیں کہ معاذ نے یہ کہا تھا کہ ان سائلہ ہوا جبریل علیہ السلام، کہ یہ جو فرشتہ پوچھنے والا تھا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا تھا۔ اور اگلی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ فرمایا تھا کہ یہ جبریل ہے کہ جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے آ رہے ہیں اور ان پر جنگی آلات ہیں، آدات کہتے ہیں آلات کو، یعنی انہوں نے جنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ گویا کہ یہ قرآن کریم کی ان آیات کی تشریح ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ اچھا، واضح ہے، اگلی روایت پڑھیں جی۔ باب قال حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد ولم يترك عاقبا وكان بدريا. جی، یہ ابو زید جو بدری صحابی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ولم یترک عقیبن کا مطلب ہے انہوں نے اپنے پیچھے کوئی وارث نہیں چھوڑا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت انس یہ فرماتے ہیں کہ ابو زید کی وراثت ہمیں ملی، اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کا اصل نام تھا قیس بن سکن، ابو زید یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہے۔ تو ان کے تذکرے کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے چچا کے تذکرے کے لیے یہ روایت بیان کر رہے ہیں، تو امام بخاری نے بھی اسی مناسبت سے یہاں پر ان کا تذکرہ کر دیا۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب رضي الله عنه أن أبا سعيد بن مالك الخدري. ہاں جی، آواز آ رہی ہے جی؟ نہیں نہیں آ رہی شاید۔ أمه اچھا، فانطلق إلى أخيه لأمه. خالہ خان آپ کی آواز بند ہو گئی تھی یہاں سے، ان ابا سعید بن مالک الخدری ہے یہاں سے۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى فقال ما أنا بآكل حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن النعمان فسأله فقال إنه حدث بعدك أمر نقص لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام. ہاں جی، یہ خدری یا یہ ابا کی صفت ہے، ہم یہ پڑھیں گے ان ابا سعید ابن مالک الخدریہ، اور یہاں پہ یہ لما ہے، امر نقض لما کانوا ینہون۔ اچھا جی، یہ آ، ابو سعید بن مالک خدری
یہ یعنی یہ بھی یعنی صحابی ہیں. آ، ان کے بھائی ایک تھے قتادہ بن نعمان، وہ بدری صحابی ہیں. تو ان کے تذکرے کی وجہ سے یہ روایت یہاں پہ آئی ہے. لیکن اس میں جو واقعہ مذکور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت کے تحت ایک سال عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ استعمال کرنے سے منع فرما دیا تھا. اس وقت مدینہ منورہ کے ارد گرد کچھ مسافر قبائل آباد تھے، اور ان مسافر قبائل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرما دیا تھا کہ کوئی آدمی قربانی کا گوشت اپنے گھر میں 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، تاکہ یہ جب تقسیم کریں تو ان قبائل تک بھی جو مسافر ہیں ان تک یہ گوشت پہنچ جائے. اس ضرورت کے تحت آپ نے یہ منع فرمایا تھا. اور اس وقت یہ ابو سعید یہ سفر پر گئے ہوئے تھے، یعنی اس واقعے کے بعد ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پوچھنے کی وجہ سے اور اس ضرورت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی تھی کہ 3 دن سے زیادہ بھی اب گوشت گھر میں رکھا جا سکتا ہے. ان کو اس اجازت کا معلوم نہیں تھا. تو جب وہ گھر تشریف لائے اور ان کے سامنے گھر والوں نے گوشت والا سالن رکھا اور یہ بتایا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، تو انہوں نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا. اور پھر یہ اپنے بدری صحابی کے پاس گئے، اپنے بدری بھائی کے پاس، اخیہ لامہ، ان کے والدہ کی طرف سے ان کے بھائی تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا قتادہ بن نعمان سے کہ یہ کیا قربانی کا گوشت زیادہ دیر کھانے کی اجازت ہے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا انہ حدث بعدک امر نقض لما، کہ آپ کے بعد ایک ایسا معاملہ پیش آیا جو لما کانوا ینہون عنہ، یعنی لوگوں کو جو روکا گیا تھا عقل لحوم الاضحیٰ سے بعد ثلاثت ایام، 3 دن کے بعد، اس حکم کو توڑنے والا ایک معاملہ پیش آیا. نقض اس کے مخالف، یعنی اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو تبدیل کر کے دوسرا حکم دے دیا تھا. تو جب انہوں نے یہ بتایا تو پھر انہوں نے یہ قربانی کا گوشت استعمال کیا. تو اس واقعے کا تذکرہ ہے، لیکن حدیث کا یہاں پہ لانا یہ قتادہ بن نعمان جو بدری صحابی ہیں یہ ان کے تذکرے کی وجہ سے ہے. ہاں جی، اگلی روایت دیکھیں. أبيه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو متجج لا يرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرش فقال أنا أبو ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنته. فطعنته في عينه فمات. ہم، قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تتم تتم تمتعت. تمتعت فكان الجهد أن نزعتها وقد وقد فقد کیسے پڑھیں گے اس کو؟ سنا. فقد سنا سنا انسانا سے وقدین سنا وقد طرفاها. سنا طرفاها. جی. ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرا نیٹ ورک خراب. فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها فلما قتل عثمان
وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن زبير فكانت عنده حتى قتل. جی یہ بدر کے دن کا ایک واقعہ ہے جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ پیش آیا. تو ہشام بن عروہ اپنے والد محترم عروہ بن زبیر سے اس واقعے کی روایت کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، انہوں نے خود یہ بتایا کہ لقیت یوم بدر عبیدہ بن سعید بن العاص، عبیدہ بن سعید بن عاص جو مشرکین مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، تو اس سے میری ملاقات ہوئی، یعنی اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی، وہ آمنا سامنا ہوا. وہ مدجج، مدجج کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا سارا جسم یہ لوہے کے لباس میں ڈھانپا ہوا تھا، اپنے آپ کو یعنی محفوظ رکھنے کے لیے. تو لا یرا منہ الا عیناہ، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی. وہ یکنا ابا ذات الکرشی، اور اس کی کنیت ابو ذات الکرش یہ تھی. اور یہ گویا کہ فخر اور تکبر کے طور پہ یہ کہا کرتا تھا انا ابو ذات الکرشی، کہ میں یعنی ابو ذات الکرشی. یہ کوئی یعنی بہادری کا ٹائٹل تھا کہ جو جس کی یہ کنیت کیا کرتا تھا. تو حضرت زبیر کہتے ہیں فحملت علیہ بالعنزہ، میں نے ایک چھوٹے نیزے کے ساتھ اس پر حملہ کیا، اور میں نے فطعنتہ فی عینہ، میں نے وہ نیزہ اس کی آنکھ میں مارا، فماتا، تو وہ لا جا کے لگا اس سے، وہ مر گیا. اب ہشام کہتے ہیں، ہشام بن عروہ جو اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں فاخبرت، مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت زبیر نے یہ کہا کہ لقد وضعت رجلی علیہ، جب وہ مر گیا تو میں نے اپنا نیزہ نکالنے کے لیے اس کے اوپر اپنی ٹانگ رکھی، پاؤں رکھا، اور وہ اتنا اندر تک دھنس گیا تھا کہ میں نے اس کو ٹانگ رکھ کے جب کھینچا، ثم تمتعت، پھر میں نے اس کو ٹانگ رکھ کے کھینچا باہر، فکان الجہد ان نزعتها، مجھے کافی کوشش کرنی پڑی اس کو کھینچنے کے لیے. وقد انسنا طرفاها، اور وہ اتنی زور سے لگا تھا کہ اس نیزے کی جو دونوں طرفیں ہیں وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی، یعنی وہ اتنی زور سے لگا، اور کھینچنے میں جو مشقت ہوئی اس میں بھی، اور اس کے جو خود تھا اس میں لگا ہوگا کہیں پہ، تو وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی. اب عروہ کہتے ہیں فسألہ ایہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس نیزے کا سوال کیا، یعنی مانگا کہ یہ مجھے دے دو. جنگ بدر میں یہ ہتھیار استعمال ہوا ہے اور تم نے یہ اسے کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو آپ نے وہ ان سے مانگا، تو فآتاہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے دوبارہ وہ اپنا نیزہ واپس لے لیا. پھر ثم طلبہ ابو بکر فآتاہ، یہ نیزہ ان سے حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے مانگ لیا، تو انہوں نے ان کو بھی دے دیا. پھر جب ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے تو اس نیزے کا سوال کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے ان کو یہ دے دیا. جب حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے اخذہا، اس کو واپس لیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مانگ لیا، ان کو بھی دے دیا. پھر جب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو وقعت عند آل علی، وہ نیزہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کے پاس رہا، اور ان سے پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا. عبداللہ بن زبیر یہ حضرت زبیر کے بیٹے تھے، تو آل علی سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے لے لیا. فکانت اندہ حتی قتلا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر جب شہید ہوئے اس وقت تک یہ ان کے پاس ہی رہا. اب یہاں پہ ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے بدر میں یعنی اس طرح حملہ کرنے کا تذکرہ ہے، تو امام بخاری اسی وجہ سے اس کو ذکر کر رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ تبرکات کسی کے اس کو لے لینا، کسی کارنامے کو یاد رکھنے کے لیے، تو اس کی گنجائش موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زبیر سے یہ مانگ لیا تھا اور اپنے پاس رکھا.
آپ اسے تبرک کہہ لیں یا اس کارنامے کی یاد کے لیے کہہ لیں۔ جس طرح ہم ڈرائنگ روم میں کوئی ایسی چیز لگا دیتے ہیں جس سے ہمیں کوئی چیز یاد رہتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک یادگیری آپ سمجھ لیں، لیکن جو باقی لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بطور تبرک کے اس کو رکھ رہے تھے اپنے پاس۔ اس طرح کی دوسری جو اشیاء ہیں کچھ، تو اس کے بارے میں بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ یہ اسی طرح ایک کے بعد دوسرے کے پاس رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بھی گنجائش موجود ہے، اور یہ اگلی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے کہ دیکھو تمہارے باپ و اجداد نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ اچھا، اگلی روایت پڑھیں جی۔ أبيه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أعز الله بن عبد الله اعوذ أنه اللہ ابن، أعز الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بايعوني. جی، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، کہ ان سے روایت کر رہے ہیں عائز اللہ بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات نقل کی، بایعونی، مجھ سے بیعت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ بدر سے پہلے جو مشورہ ہوا تھا کہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو عبادہ بن صامت کا تذکرہ کیونکہ وہ بدری ہیں اس روایت میں موجود ہے، امام بخاری اس لیے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اگلی روایت پڑھیں، اگلی روایت پہ ایک مسئلہ ہے، ہم اس کو اس پہ بھی بات کریں۔ أبيه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا حذيفة كان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا بنت جی، وليد بن عتبة وهو ولیدی بنی، وليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في من تبنا، من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزله الله تعالى ادعوهم لآبائهم فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حدیثہ، فذکر الحدیثہ۔ فذكر الحديث. ہاں جی، یہ روایت ہے، اور اس میں ایک مسئلہ حرمت رضاعت کا وہ ذکر ہے۔ عام طور پہ رضاعت کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ حرمت رضاعت یہ اس وقت ہی ثابت ہوتی ہے کہ جب مدت رضاعت میں بچہ کسی خاتون کا دودھ پیے، اور مدت رضاعت علی اختلاف قولین 2 سال یا 2.5 سال ہے۔ باقی سب کے نزدیک 2 سال ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال مدت رضاعت کہتے ہیں۔ ہم نے اس کے بارے میں فقہ میں پڑھا تھا، خاص طور پہ جب ہم کتاب النکاح پڑھ رہے تھے، محرمات وغیرہ کے بارے میں۔ اچھا، اس میں ابو حذیفہ ان کے ایک منہ بولے بیٹے تھے سالم، اور یہ سالم کو انصار کی ایک خاتون تھی، سہلہ ان کا نام تھا، سہلہ، انہوں نے کیا تھا جو سہلہ ہیں انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا، اور ابو حذیفہ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔
اچھا، اس وقت تو وہ بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ سارے رشتے اسی طرح حرمت والے، حرمت نکاح والے اسی طرح کے ڈیولپ ہو جاتے تھے، معاشرے میں سمجھے جاتے تھے کہ جس طرح کے ایک حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ جو کیا تھا، یعنی اپنا رشتہ بنایا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا زاد بہن تھی زینب، ان کے ساتھ نکاح کروایا۔ جب زید نے ان کو طلاق دے دی، اب اس طلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن سوسائٹی میں کیونکہ یہ معروف تھا کہ یہ بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہچکچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں وہ سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ابو حذیفہ کی بیوی تھی سہلہ، ان کا نام تھا سہلہ بنت سہل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے پوچھا کہ سالم جو ہمارے درمیان ہی پلے بڑے ہیں اور بالکل ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایک بیٹے جیسا ہے، لیکن اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، تو ابو حذیفہ یہ ذرا یعنی محسوس کر رہے ہیں ان کا گھر میں رہنا۔ وہ بالغ ہو گئے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا جب یہ حکم آیا کہ ان کو ادعوہم لآبائہم، کہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تو زید بن محمد سے بھی زید بن حارثہ بھی ہوئے، تو سالم بن ابی حذیفہ سے پھر سالم کو ان کے والد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا جو سہلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہلہ کو یہ اجازت دی کہ آپ ان کے ساتھ اپنے ماں والا جو پہلے سے آپ کا تعلق ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو دودھ پلا دیں۔ اب سالم یہ مدت رضاعت میں نہیں تھے، یہ بڑے تھے، یعنی بلوغت بالغ ہو چکے تھے یا بالغ ہونے کے قریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، انہوں نے ان کو دودھ پلایا اور پھر یہ ان کے رضاعی بیٹے کے طور پہ ان کے گھر میں رہے۔ اب یہ واقعہ ہے اور یہ ایک ہی واقعہ ہے، اس کی بنیاد پہ محدثین میں یا صحابہ کرام میں دو گروہ بنے، اور ان میں ایک گروہ کا خیال یہ تھا کہ یہ اجازت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیگر صحابہ کرام کو خصوصی اجازتیں عطا فرمائی اپنے شارع ہونے کی حیثیت کی وجہ سے، اسی طرح یہ حضرت سہلہ کو یہ خصوصی اجازت تھی، اس کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مدت رضاعت کے بعد اگر کوئی کسی خاتون کا دودھ پیے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے، لیکن یہ ان کے لیے خصوصی اجازت تھی، جس طرح کے دیگر بہت سارے صحابہ کے لیے آپ نے خصوصی اجازت دی۔ جیسے ایک صحابی نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا تھا عید کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ آپ کی قربانی ہو گئی، لیکن یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ یا ایک آدمی نے روزہ توڑنے کا کفارہ دینا تھا، تو آپ نے ان کو کہا کہ روزے رکھو، یا آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی میں ایک روزہ رکھ کے میرا یہ حال ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا جی میری گردن کے علاوہ تو غریب آدمی ہوں، کوئی غلام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو۔ انہوں نے کہا جی اس پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب ٹوکرا کھجوروں کا آیا تو آپ نے ان کو کہا کہ یہ لو، یہ لے جاؤ اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ جاتے جاتے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ تو مسکین ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر آپ نے مسکراتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ جاؤ تم ہی لے جاؤ اور گھر میں جا کے استعمال کر، گویا کہ وہی کفارہ ہو گیا۔ اب یہ بھی ان کے ساتھ خاص ہے، ان کی کسی خصوصی حیثیت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شارع ہونے والی حیثیت کی وجہ سے۔ اس طرح دیگر بھی کچھ خزیمہ ذو الشہادتین، دو گواہیوں والے، تو اسی طرح کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے محدثین یہ کہتے ہیں، یا صحابہ کرام میں سے ایک گروہ کا یہ خیال تھا کہ یہ خصوصی اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شارع ہونے کی حیثیت کی وجہ سے آپ نے ان کو خصوصی اجازت دی، اس کو ہم عمومی حکم نہیں بنا سکتے، اس کو ہم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے، کوئی اور اس پر عمل کر کے حرمت رضاعت کے ثبوت کا
کوئی معاملہ کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اجازت اب بھی ہے، اور اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں کچھ یعنی کچھ لوگوں کے متعلق اس کا عمل بھی کروایا۔ یعنی شروحات میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کسی سے پردہ نہ کرنا ہوتا تو وہ اپنے بھتیجیوں بھانجیوں میں سے کسی کو کہہ کے تو اس کو دودھ پلوا دیتی، اور وہ حرمت رضاعت ثابت ہونے کی وجہ سے وہ پردہ لازم نہ رہتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ یہ خیال تھا کہ یہ کوئی خصوصی حکم نہیں ہے جو حضرت سالہ کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ عمومی حکم ہے، اور اس سے بعد میں بھی اگر ضرورت پڑے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا۔ تو یہ والا مسئلہ ہے جو اس روایت کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فذکر الحدیث فجاءت سہلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث، یہاں پر جو آگے حدیث جس کا یہ ٹکڑا ہے وہ پوری حدیث یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت دی۔ ہاں جی حضرات علماء کرام، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے دونوں پہلو؟ ہاں جی، اچھا اگر واضح ہے تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان سے روایت کرتے ہیں کہ ابو حذیفہ جو کہ بدری صحابی تھے، وکانا ممن شہید بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبنا سالما، انہوں نے سالم سے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ ہندن بنت الولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ یہ میدان بدر میں مارا گیا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے۔ ابو حذیفہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے، تو اس لیے یہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ تو انہوں نے سالم کو، جس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو اپنے بھائی ولید بن عتبہ کی بیٹی کے ساتھ بیایا، اور جو سالم تھے وہ مولن فی امرات من الانصار، انصار کی ایک خاتون کے وہ مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ اور جو انصار کی یہ خاتون تھی ان کا نام بھی سہلہ تھا۔ تو ابو حذیفہ کی بیوی ان کا نام بھی سہلہ تھا، اور جو ان کو آزاد کرنے والی خاتون تھی ان کا نام بھی سہلہ تھا، لیکن یہ دو مختلف خواتین تھیں، ایک انصار میں سے ہیں اور دوسری جو ابو حذیفہ کی بیوی ہیں وہ مہاجرین میں سے ہیں۔ کما تبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ فکانا من تبنا رجلا فی الجاہلیت، تو جاہلیت کے زمانے میں جس کو کوئی آدمی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، دعاهم الناس الیہ، تو لوگ پھر اسی کی طرف اس کا نسب منسوب کرتے، ووارث من میراثہ، اور وہ اس کی میراث میں حصہ بھی لیتا۔ حتی انزل اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرما دی، ادعوہم لآبائہم، سورۃ الاحزاب کی، کہ تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو۔ فجاءت سہلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سہلہ جو ابو حذیفہ کی بیوی تھی اور قریشی خاتون تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا، اور آپ نے پھر ان کو یہ اس کا حل بتایا۔ تو یہ روایت ہے۔ تو اس حوالے سے سسٹر عائشہ کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا، کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی استاد جی، میرا سوال جو ہے اسی حوالے سے ہے ہاں جی کہ آپ نے فرمایا کہ مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر عمل کروایا ہے، تو اس جی کے جی بعد بھی یہ حکم عمومی رہا، مطلب کسی اور نے بھی اس پر عمل کیا کہ ختم ہو گیا؟ کیونکہ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں نا اس شریعت کو، تو پھر تو مطلب اس ازدواجی زندگی میں بھی بہت زیادہ سخت احتیاط کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں جی، دیکھیں اصول تو یہی ہے، اور جمہور فقہا کا یہی کہنا ہے
کہ مدت رضاعت میں اگر رضاعت ہوئی ہے تو رشتہ تبھی ڈیویلپ ہوگا. مدت رضاعت کے بعد اگر رضاعت ہوئی ہے کسی شکل میں بھی تو اس سے کوئی رشتہ ڈیویلپ نہیں ہوتا. یہ یعنی اصول ہے جمہور فقہا کے ہاں. صحابہ کرام میں سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہے تو صحیح، لیکن اس کو عمومی صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا. ہمیں اس کی کوئی مثالیں نہیں ملتی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے. وہ حضرت عائشہ کی اپنی رائے تھی. حضرت عائشہ کی رائے بہت سارے معاملات میں دیگر صحابہ کرام سے مختلف رہی ہے، تو یہاں پر بھی مختلف تھی، تو ہم اس کو اسی قبیل سے ذکر کریں گے. لیکن جو عمومی اصول ہے وہ اصول بہرحال مدت رضاعت میں رضاعت کا ہی ہے. جو حرمت ڈیولپ ہوتی ہے وہ مدت رضاعت میں ہی رضاعت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے بعد رضاعت کی وجہ سے حرمت ڈیولپ نہیں ہوتی. اصول یہی ہے. تو ہم اسی اصول کے تحت عمومی حکم بیان کریں گے اور یہ اختلاف ذکر کر دیں گے. اور اختلاف کو بھی کیونکہ وہ جمہور فقہا نے اختیار نہیں کیا تو جمہور کا کسی ایک رائے کو اختیار کر لینا امت کی جمہور کا یہ بھی ایک قسم کی ویٹیج رکھتا ہے، اس کی بھی اہمیت ہے. اور اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ موجود ہیں یعنی روایات موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. مسلمان جس رائے کو اچھا سمجھیں تو وہی اللہ کے ہاں اچھی رائے ہے. تو ہم عمومی طور پہ یہی حکم بیان کریں گے اور اس سے یعنی اس مدت کے بعد رضاعت کا کوئی ثبوت یہ ہم اس کا کوئی حکم نہیں لگائیں گے. جی بات واضح ہو گئی ہے جی. جی جزاک اللہ سر. اور اس میں سر یہ بھی بتا دیں کہ مطلب رضاعت کی مدت یعنی 2 سال کے اندر اگر کسی بچے کو دودھ پلانا ہو تو اس کی کوئی مقدار ہے کہ بس ایک مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہو گئی؟ ہاں جی، حضرت عائشہ کی رائے یہاں پر بھی مختلف تھی اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی رائے بھی اسی وجہ سے مختلف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ 5 دفعہ اگر بچے کو دودھ پلایا جائے گا تو پھر مدت وہ حرمت رضاعت ثابت ہوگی، پھر رضاعت کا رشتہ ڈیولپ ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر حلق سے نیچے چلا گیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. تو یہ دونوں کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دلائل ہیں. ہم نے جب فقہ کے اندر اس پہ بحث کی تھی تو اس وقت دلائل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے ڈسکس کیے تھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی روایت ہے کہ رضاعت 1-2 دفعہ دودھ پینا یا پلانا یہ رضاعت ثابت نہیں کرتا، یہ رضاعت کا رشتہ ڈیولپ نہیں کرتا، بلکہ 5 دفعہ کم از کم 5 دفعہ اگر وہ بچہ دودھ پیتا ہے تو پھر وہ رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ والی رائے ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اسی پر عمل تھا. حضرت عائشہ کی رائے بھی یہی تھی. تو ان دونوں میں سے دلائل کی بنیاد پہ اگر آپ کسی رائے کو اختیار کرتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن احناف کے ہاں جو عمومی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی دودھ بچے کے حلق میں چلا گیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. کوئی تعداد نہیں ہے کہ اتنی دفعہ پئیں گے تو یا پلائیں گے تو پھر ہی حرمت رضاعت ثابت ہو. ہاں جی واضح ہوا. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. بسم اللہ. ہاں جی پڑھیں. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل جی
آواز آ رہی ہے جی؟ میری آواز آپ حضرات کو آ رہی ہے؟ يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية ففينا نبي يعلم ما في غد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. جی، یہ ربیع بنت معوذ یہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، میرے پاس آئے غدات بنیا علیہ، اس دن جس دن میری رخصتی تھی۔ بنیا علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس دن نکاح تھا اور رخصتی تھی۔ فجالس علی فراشی، آپ میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھے، کا مجلسی کا منی، جیسے کہ یعنی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خالد بن زکوان یہ ربیع بنت معوذ سے روایت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جیسے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے۔ وجویریات یضربن بالدف یندبن من قتل من آبائہن یوم بدر، تو کچھ چھوٹی بچیاں جویریہ، جاریہ کہتے ہیں لڑکی کو، جویریات یعنی لڑکیاں چھوٹی، وہ دف بجا رہی تھی اور وہ یندبنا یاد کر رہی تھی فخر کے ساتھ من قتل من آبائہن، ان کے آباء و اجداد میں سے جن کو شہید کر دیا گیا یوم بدر، بدر کے دن۔ اب یہ دو تین چیزیں یہاں سے ثابت ہوتی ہیں کہ خوشی کے موقع پر، شادی وغیرہ کے موقع پر دف وغیرہ بجانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کئی روایات ہیں بخاری کی آگے بھی آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر یہ یا عید کے موقع پر یہ دف وغیرہ بجانے سے روکا نہیں ہے اور اس کی اجازت دی ہے۔ فجلس علی فراشی کا مجلسی کا منی، تو آپ اسی طرح بیٹھ، اچھا حتی قالت جاریت، اب وہ جو اشعار پڑھ رہی تھی، گیت پڑھ رہی تھی، گا رہی تھی، تو ایک لڑکی نے یہ کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی بھی ہیں کہ جو وہ کل کی خبروں کو جانتے ہیں، آنے والے کل کی خبروں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹوکا اور فرمایا کہ لا تقولی ہکذا، ایسا نہ کہو، وقولی ما کنت تقولین، جو بدر کے دن کے شہداء ہیں ان کے بارے میں جو تم ذکر کر رہی تھی تو وہی باتیں کہتی رہو، یعنی یہ نہ کہو۔ تو آپ نے گویا کہ مستقبل کے معاملات کو جاننے کا جو انہوں نے تذکرہ کیا تھا اس سے منع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شادی کے موقع پر شرکت کرنا اور اس میں بدر کے شہداء کا اس طرح خوشی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ تذکرہ کرنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ جی سسٹر عائشہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ استاد جی، میرا یہ ڈف بجانے کے حوالے سے سوال ہے کہ آج کل تو ظاہر ہے ڈف بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو اس میں شادیوں میں مطلب خوشیوں کے لحاظ سے کیا چیز جو ہے نا وہ زیادہ صحیح ہوگی، اور پھر اشعار کے لحاظ سے کہ یہاں پر تو مطلب تذکرہ ہے نا کہ اشعار وہ پڑھ رہی تھی بدر کی لڑائی کے حوالے سے، تو اس میں مطلب اشعار ہر قسم کے ہوتے ہیں جس میں مطلب آپ لینے کے حیائی والی باتیں نہ بھی ہوں، تو ویسے بھی موسٹلی اشعار ہوتی ہیں، تو مطلب اس کا بھی ایوریج کیا ہونا چاہیے کہ وہ ہم شادیوں میں اشعار بھی پڑھ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ میوزک بھی ہو گیا؟ تو میوزک ظاہر ہے مطلب دف جو ہے نا بڑی مشکل سے آج کل ملتا ہے، ہاں جی، آپ نے کہ ملتا ہی نہیں ہے۔ میری رائے میں یہ جو ڈھولکی ہوتی ہے نا یہ بھی جی دف کے حکم میں ہے، تو زیادہ اگر احتیاط کرنی ہے تو دف کا ایک طرف وہ ہوتا ہے بجانے والا، تو ایک طرف آپ جی بجا لیں، بالکل
تو عام طور پہ گھروں میں یہ شادی کے موقع پر برتن بجاتے ہیں، وہ پرات یا کوئی گڑوی وغیرہ، تو وہ بھی اسی معاملے میں، اسی حکم میں آتا ہے۔ ایک تو یہ، لیکن بہت زیادہ اس میں میوزیکل کنسرٹ کروانا اور اس میں بہت زیادہ مخلوط محفلیں کر لینا، جس استاد طرح کہ آج کل ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ یہ روکا جاتا ہے۔ اچھا، استاد جی ڈھول کی چلن دے ہو، ہاں جی میں کہ ڈھول کی چلن دے ہو۔ تو میں نے تو کہہ دیا کہ میری رائے میں یہ ہے۔ استاد جی، جب یہ ایک منٹ ہمارے ذرا میں بات پٹانوں پوری میں کر لوں، مطلب ہمارے ہمارا، پٹانوں میں الحمدللہ نہیں ہے، مخلوط مجالس الحمدللہ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی میں بات پوری کر لوں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اشعار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اشعار سنا کرتے تھے، اور امیہ بن ابی سلط یہ شاعر تھے، جاہلی شاعر تھے، اور انہوں نے اللہ کی توحید کے بارے میں بڑے اچھے اشعار کہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشعار بڑے پسند تھے، اور ایک ہی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 100 اشعار تک بھی سنے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شعر بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، ہاں اس میں اگر آپ مضمون اس کا ولگیرٹی والا ہے اور اس میں نامحرم خواتین کا تذکرہ ہے اس بیہودہ انداز میں، تو ظاہری بات ہے کہ اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو لوک گیت ہوتے ہیں نا ہر علاقے کے، تو وہ خواتین گھروں میں خوشی کے موقع پر گاتی ہیں، تو وہ اس پہ پورے اترتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی تذکرہ آپس کے تعلقات کا اور اپنی جو روایات ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اگر اس میں کوئی ایسی ولگریٹی نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میری شادی تھی جب، تو میں مولوی آدمی ہوں، تو ظاہری بات ہے گھر والے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مولوی ہوتا ہے، گھر والے سارے مولوی نہیں ہوتے، تو میں بھی یعنی اکیلا ہی تھا جو مولوی بن گیا تھا۔ تو وہ شادی کے موقع پر اب گھر والوں نے وہ ساری باتیں کر دی تھی، تو میں نے استاد مولانا زاہد الراشدی صاحب سے جا کے پوچھا، میں نے کہا استاد جی اب یہ مسئلہ ہے تو اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ استاد جی نے ایک بات کہی مسکراتے مسکراتے، انہوں نے کہا کہ گھر میں عورتیں جو کچھ کرتی ہیں ان کو کرنے دینا چاہیے، یعنی اگر برتن بجاتی ہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ پرانت وغیرہ بجاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کرنے دینا چاہیے، ہاں اس کو یعنی اتنا زیادہ کر لینا کہ وہ ایک قسم کا مخلوط محفلوں کی وجہ بن جائے، اور اس میں وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ میل ملاپ اس طرح کا ہو کہ کوئی قید، کوئی حدود باقی نہ رہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بنت معوذ کے پاس آئے ہیں، اور اس وقت آئے ہیں کہ جب آپ ان کے گھر کے اندر خوشی کا وہ سارا ماحول بنا ہوا ہے، تو آپ کا آنا، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اس سے ہمیں ایک ماحول کا پتہ چلتا ہے کہ ماحول میں ایک ڈیسنسی بھی ہونی چاہیے، اور اس میں خوشی کے اظہار کا بھی ایک پہلو ہونا چاہیے۔ استاد جی مجھے کہنے لگے کہ بھائی اتنا کرو کہ فوتگی دی پھوڑی تے بیاہ والے گھر چ فرق نظر آئے، پنجابی میں، کہ جو وفات کی وہ ہوتا ہے گھر، اس میں اور جو شادی والا گھر ہوتا ہے اس میں فرق نظر آنا چاہیے، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ تو اس میں اگر کوئی چیز اختیار کی جاتی ہے جو مروج ہے اور وہ حدود و قیود کے اندر ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں جی سسٹر عائشہ کیا فرماتی ہیں آپ؟ استاد جی، اس میں یہ بات ہے کہ مطلب حدود و قیود کو اگر ہم لے لیں تو مطلب جیسے ہے نا، میں کہہ رہی ہوں کہ پٹھانوں میں موسٹلی مخلوط مجالس نہیں ہوتی، وہاں پر تقریباً عورتوں کا سیپریٹ اور مردوں کا سیپریٹ سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں آپ مطلب ظاہر ہے میوزک ہونا تو ناچ میں اس میں ضروری ہوتا ہے، تو پھر وہ کس حد تک ہم لے سکتے ہیں کہ دف پہ ہو گیا یا پھر گانوں پہ یا شعر و شاعری پہ، کہ وہ بھی جائز ہے اس میں کہ نہیں؟ دیکھیں میوزک کی جو دیگر اصناف ہے نا، یہ دف کے جی علاوہ
ہمیں اس کی اجازت نہیں نظر آتی، مزامیر کے نام سے اس کی مذمت نظر آتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ جو لوگ اپنے علاقے کے کلچر کے اعتبار سے لوگ گیت وغیرہ ہیں تو ان کی تو گنجائش ملتی ہے، لیکن بہت زیادہ اس میں اس طرح کا یعنی میوزک کا اہتمام کرنا، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اور اگر مخلوط مجالس نہیں ہے تو اس میں خواتین اگر مثلا خاتون اگر مردوں میں آئے گی تو اس کو پردے کا کہا گیا ہے، لیکن خواتین میں بیٹھ کے تو اس کو مردوں کا نہیں کہا گیا، پردے کا نہیں کہا گیا۔ تو خواتین اگر آپس میں بیٹھ کے اگر کوئی ایکٹیویٹی ایسی کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی بھی، جب تک کہ یہ بے پردگی کا باعث نہ بنے، آج کل تو وہ ویڈیو بنا کے بھی یہ بڑے سارے، تو اس کی احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ تو احتیاط جتنی ہو جائے بہتر ہے، لیکن خوشی کے اظہار کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں جی، جی جزاک اللہ استاد جی۔ اچھا جی، آصف صاحب کیا فرما رہے تھے؟ اچھا جی، ہمارا 5 منٹ رہ گئے، آج کلاس لمبی ہو گئی، ہم یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہیں سے آگے شروع کریں گے، حدیث نمبر 402۔ تو السلام علیکم اگر سر۔ کوئی بریک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔